اسٹاپ اٹ اوکے، جسٹ اسٹاپ اٹ۔ وہ اتنے زور سے چلائی کہ غصے اور نفرت سے بے حال فسان اپنی جگہ سن ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ بلیک پینٹ پر آف وائٹ ڈھیلی ڈالی شرٹ زیب تن کیے وہ غصے سے کانپ رہی تھی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی سرد ہوا کے جھونکوں سے اڑتے ریشمی بال اس کے گالوں کو چھو رہے تھے۔ اس کی روشن سیاہ آنکھوں میں غصہ ہی غصہ ہلکولے لے رہا تھا۔ شام کے دھندل کے قطرے گہرے ہو رہے تھے اور جنگل میں ایک عجیب سا ارتعاش پیدا ہو چکا تھا۔ عریشہ خان کے خوبصورت گلابی ہونٹوں سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا، جسے وہ بڑی بے دردی سے ہتھیلی کی پشت سے وقتاً فوقتاً صاف کر رہی تھی۔ میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی مسٹر، دیکھ لینا تم میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے، سمجھے تم؟ وہ نفرت سے چلائی تھی۔ وسان نے کھوکھلا کہکہا لگایا۔ اچھا، بڑا غرور ہے تمہیں خود پر؟ چیز کیا ہو تم؟ ستارہ سی چمکتی سیاہ آنکھوں میں حد درجہ حقارت اور طنز تھا۔ دیکھو مسٹر، تم میرے پاپا کو جانتے نہیں ہو۔ دعا کرو کہ کبھی ان کے ہاتھ نہ لگو، ورنہ تمہارے اس خوبصورت چہرے کا ایسا حشر کر دیں گے کہ خود تم پہچاننے سے انکاری ہو جاؤ گے۔ اس کی طنزیہ مسکراہٹ نے گویا اسے سلگا ہی ڈالا تھا۔ بڑی آئی بڑے باپ کی بیٹی، جس کے بزدل باپ میں پیار کر کے دنیا کو بتانے کے لیے ذرا سی بھی ہمت نہ تھی، جس نے پیار کے خوش رنگ خواب میری آپا کی آنکھوں میں بھرے، لیکن جس کے نام کی مہندی کسی اور کے ہاتھوں میں لگی۔ تم نے کیا کبھی آنکھوں میں زندگی کو تڑپتے دیکھا ہے؟ نہیں نا، مگر میں نے دیکھا ہے، اپنی آپا کی کسی ٹھہرے ہوئے اداس سمندر کی طرح ویران آنکھوں میں، اور میں نے ان کے گلاب ہونٹوں پہ مسکراہٹوں کے ڈھیروں پھول مرجھاتے بھی دیکھے ہیں، انہیں زندگی کی گود میں پل پل موت کے لیے مچلتے دیکھا ہے۔ اور اب میں تمہارا بھی وہی حشر کروں گا کہ تم بھی زندگی کی گود میں پل پل موت کے لیے دعاگر ہوگی۔ تمہارے بزدل باپ کی کٹھور محبت نے میری معصوم آپا کو تو لحد کے تاریک گڑھے میں اتار دیا، لیکن میرے اندر انتقام کے شعلے ابھی بھی جل رہے ہیں۔ تم لوگوں نے مجھ سے میری خوشیاں، میرے خواب، یہاں تک کہ ماں باپ کے بعد میرے جینے کا واحد سہارا میری آپا تک کو چھین لیا۔ اب دیکھنا کہ میں تم لوگوں کی زندگیوں میں کس قدر زہر گھولتا ہوں، سمجھی تم؟ نہایت غصے کے اصیل انداز میں وہ دھاڑا تھا۔ نو، یہ غلط ہے، میرے پاپا بے قصور ہیں۔ انہوں نے تمہاری پھوپھو کو چاہا ضرور تھا، لیکن انہیں گھر سے بھگانے کا ان کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ وہ خود بھاگ کر پاپا کے پاس آئی تھی، کیونکہ تمہارے پاپا اور دادا جی زبردستی ان کی شادی اپنے خاندان میں کسی ایسے شخص سے کرنا چاہتے تھے جنہیں وہ قطعی پسند نہ کرتی تھی۔ مچل کر اس نے وضاحت پیش کی تو گویا وہ بھپر سا گیا۔ اچھا، اور تمہارے باپ نے؟ اس نے انہیں کیا دیا، بتاؤ مجھے؟ شادی کے جھوٹے وعدے، ناکام محبت کی تسلیاں، جنہیں وہ ساری عمر سینے سے لگائے سلگتی رہی، اور تمہارے بزدل باپ نے بڑی ہوشیاری سے خاندانی مجبوریوں کا راگ الاپ کر ان سے منہ پھیر لیا۔ کبھی سوچا اس نے کہ ان کا کیا ہوگا؟ وہ ایک عزت دار، سیدھی سادی معصوم عورت، جس نے پیار کے مان میں اپنا گھر بار تک چھوڑ دیا تھا، کہاں گئی ہوگی وہ، اور کیا حشر ہوا ہوگا اس کا؟ بڑا بد نصیب تھا تمہارا باپ، ارے جس نے ایسی بے وفا کی دیوی کو ٹھکرا دیا، جس نے اس کی بے وفائی کا زہر پی کر بھی سدا اس کی کھوکھلی محبت کا بھرم رکھا، جس نے کبھی تمہارے باپ کے ظلم پہ آہ تک نہ کی، اندر ہی اندر ہر زخم کو پالتی رہی، لیکن کسی کو کچھ نہیں بتایا، مجھے بھی نہیں۔ میں جو ان کی جان تھا، جسے انہوں نے ممی کے بعد اپنے سینے سے لگا کر پالا، مجھے تو ان کی عبرتناک موت کی اصل وجہ شاید عمر بھر معلوم نہ ہوتی اگر میں ان کی ڈائری نہ پڑھ لیتا۔ اے کاش کہ میں ان کی زندگی میں ہی ان کے مجرم کو خون کے آنسو رلا کر ان کے سامنے پیش کر سکتا۔ کاش کہ میں انہیں دکھا سکتا کہ دیکھیں، ان کے وسیع نے ان کے ایک ایک زخم کو اپنے ہونٹوں سے چن لیا ہے۔ اپنی ہی رو میں بولتا وسیع اسے کوئی پاگل دیوانہ سا لگا، لیکن اپنے محبوب پاپا کی تذلیل نے اسے سلگا دیا تھا اور وہ چیخ اٹھی تھی۔ لیکن مسٹر، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مجھے کس چیز کی سزا دے رہے ہو تم؟ آنسو پھر گالوں پر لڑک کے آئے تھے اور اس کی آواز بھیگ چکی تھی۔ آج نکاح کا فنکشن تھا تمہارے اس محل سے گھر میں،
اور دلہن صاحبہ کی اچانک گمشدگی نے کیسی ہلچل مچا دی ہوگی سارے گھر میں۔ اور وہ تمہارا بوڑھا باپ، وہ تو بے موت ہی مر چکا ہوگا۔ لوگوں کی ہمدردی کی آگ میں بجھے زہریلے الفاظ سن کر اف یار، کتنا مزہ آئے گا جب تم واپس اپنے گھر جاؤ گی اور لوگ تم پر تھو تھو کریں گے۔ تمام عمر مونگ دلو گی تم اپنے باپ کے دل پر، اور تمام عمر اس کی آنکھوں سے جو آنسو بہیں گے ان سے میرے سینے میں دہکتا ہوا انتقام کا لاوا ٹھنڈا ہوگا۔ قصور پوچھتی ہو نا تم اپنا، تو سنو، تمہارا قصور یہ ہے کہ تم اس فریبی انسان کی واحد اولاد ہو جس نے میری آپا کو تا عمر سلگایا، انہیں بے قصور ساری برادری میں رسوا کیا، اور جس سے میں سب سے زیادہ نفرت کرتا ہوں۔ سمجھی تم؟ اس کی روشن آنکھیں غصے کی آگ میں دہک رہی تھی۔ لمبے لمبے قدم اٹھاتا وہ کاٹیج سے باہر نکل گیا تو بے بسی سے ہونٹ کاٹتی عریشہ خان وہیں کاٹیج کے ایک کونے میں ٹک گئی۔ گھر والوں کی یاد شدت سے آنے لگی، جانے اس کے یوں اچانک غائب ہو جانے نے پاپا کو کتنا گہرا شوق پہنچایا ہوگا، اور کیا پتہ سارم بھیا پریشانی میں سے کہاں کہاں تلاشتے پھر رہے ہوں گے۔ دعا بھابھی مسلسل آنسو بہاتی اس کے لوٹ آنے اور مل جانے کے لیے کتنی بے قرار ہوں گی۔ اوہ خدا، میں کیا کروں؟ ان کی تو وہمہ گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ مجھے کڈنیپ کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ان کا چہیتا وسان ہے، جس پر پاپا سب سے زیادہ اعتبار کرتے ہیں۔ پورا آفس جس کے رحم و کرم پر چھوڑ رکھا ہے انہوں نے۔ اس واقعے سے قبل وہ خود اس کے اس بھیانک روپ سے کب واقف تھی؟ جس کاٹیج میں سے قید کیا گیا تھا اس میں ضرورت کی ہر چیز کی دستیابی اس بات کی شہادت تھی کہ اس کے اغوا کا پلان کئی روز قبل ہی طے پا گیا تھا۔ شاید تب سے جب پاپا نے اس کی اور کاشان کی باقاعدہ انگیجمنٹ کا اعلان کرتے ہوئے نکاح کی رسم ٹھیک ایک ہفتے بعد طے کی تھی، کیونکہ اس کے فوراً بعد کاشان کو اپنا MSc فائنل ایئر کلیئر کرنے کے لیے لندن فلائی کر جانا تھا۔ لیکن یہ اچانک حالات نے کیسا پلٹا کھایا تھا؟ اف، سب میرے لیے کس قدر فکر مند اور کتنے پریشان ہوں گے۔ بے بسی سے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر وہ سسک پڑی۔ خدا کرے کہ تم مر جاؤ وسان، خدا کرے کہ تمہیں کل کا دن دیکھنا نصیب نہ ہو۔ اس کے لبوں سے بد دعائیں نکلی اور وہ ہچکیوں میں گھر گئی۔ موسم میں خنکی بہت بڑھ گئی تھی۔ وسان کا کچھ پتہ نہ تھا کہ کہاں گیا ہے اور کب واپس لوٹے گا۔ جو شام گہری ہوتی جا رہی تھی ویسے ہی یہاں سے فرار ہونے کا منصوبہ اس کے دل میں ہلچل مچا رہا تھا۔ اس قدر سنسان جنگل کی تنہائی اور جنگلی درندوں کا خوف الگ جان خشک کر رہا تھا۔ جھونپڑے ہی میں ایک سائڈ پر رکھی شال اس نے اپنے ارد گرد لپیٹ لی اور ایک کونے میں ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ تھکن اور نکاہت نے جانے کب اسے نیند کی وادیوں میں دھکیل دیا تھا۔ وسان واپس آیا تو وہ اسی پوزیشن میں بیٹھی سو رہی تھی۔ دھیمی سی مسکراہٹ وسان کے لبوں پر بکھر گئی، اور پھر جانے وہ کب تک اسے یوں ہی بلا مقصد دیکھتا رہا۔ سہمی لیکن حقیقتاً بولڈ سی یہ خوبصورت لڑکی اسے اس وقت بھی بے حد اچھی لگی تھی جب وہ اپنی ڈیوٹی کے پہلے دن اس کے آفس میں خان سیف اللہ خان کے ساتھ اس سے ملا تھا۔ سیف اللہ خان سے ملنا، ان کا اعتماد جیتنا تو اس کے انتقام اور اس کے مقصد کا حصہ تھا، لیکن اس خوبصورت چہرے سے ملنا تو محض اتفاق ہی تھا، اور وہ تو جانے کب سے چپکے دل ہی میں اسے چاہ رہا تھا، محبت کر رہا تھا اس سے۔ اسے تکلیف پہنچانے کا تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور بظاہر اس کا کوئی ایسا ارادہ بھی نہ تھا اگر سیف اللہ خان اس کی زندگی کا فیصلہ اتنی جلدی کسی اور سے وابستہ کر کے نہ کرتے۔ اسے کڈنیپ کرنے، اپنے تڑپنے مچلتے دل کو تشفی دینے اور سیف اللہ خان کو چوٹ پہنچانے کا خیال تو اچانک ہی اس کے ذہن میں آ سمایا تھا، اور پھر سب کچھ کسی انجانی سی قوت کے تحت خود بخود ہوتا چلا گیا تھا۔ لیکن صبح اس کے زبردست تھپڑ کے باعث عریشہ خان کے خوبصورت ہونٹوں سے بہنے والے خون نے اسے ایک پل کے لیے تو تڑپا کر رکھ دیا تھا، لیکن اس نے خود پر ضبط کیے رکھا کہ اگر وہ ذرا سا بھی نرم پڑ جاتا تو اس شخص سے انتقام لینا بہت مشکل ہو جاتا جسے اس نے ہمیشہ قابل نفرت جانا تھا۔ آنکھوں کے حلقے میں اس کا خوبصورت سراپا لیے اس سے قدرے فاصلے پر وہ خود بھی سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اچانک عریشہ کی آنکھ کھلی تو جنگل ابھی ہلکے سے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ڈبڈبائی آنکھوں سے اس نے ادھر ادھر دیکھا، کاٹیج میں سوائے اس کے اور کوئی نہ تھا۔ پاپا جی، دعا بھابھی، سارم بھیا اور کاشان کے چہرے
جو ہی آنکھوں میں گھومے تو وہ ہر قسم کے خوف و خطرے سے جیسے بے نیاز ہوگی۔ شال وہیں جھونپڑے میں پھینک کر تیزی سے باہر نکل آئی اور احتیاط سے دوڑتی ہوئی پہاڑی ٹیلے سے نیچے اتر آئی جس پہ محفوظ کاٹیج تعمیر کی گئی تھی۔ پر پیچ راستوں کو بڑی چابک دستی سے عبور کرتی وہ کافی آگے نکل آئی۔ صبح کاذب کا اندھیرا اور اکیلے پن کا خوف گھر با حفاظت پہنچ جانے کی شدید تمنا پر قطعی حاوی نہ تھا۔ گو درست راستے کا علم نہ تھا لیکن وہ مسلسل بھاگ رہی تھی کیونکہ فی الحال اس وحشی انسان کی پہنچ سے وہ دور ہونا چاہتی تھی۔ پاؤں میں نازک سی سینڈل کے باعث تیز دوڑنے میں کافی دشواری پیش آ رہی تھی لیکن ارادے کی پختگی میں کوئی کمی نہ آئی، یہاں تک کہ وہ کئی بار گر بھی پڑی تھی۔ ایک یقین تھا اسے، ایک امید تھی با حفاظت گھر پہنچنے کی جو اسے مسلسل حوصلہ رکھے ہوئے تھی۔